السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے فکر خبر اسٹوڈیو میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی خبروں کے ساتھ۔ آج کے خبرنامے میں دیکھیے، کرناٹک میں کیا پھر بدلا جائے گا؟ وزیر اعلیٰ سی ایم بومئی کے بیان کے بعد اٹھے سوال۔ کیرل میں 2 سیاسی قتل معاملے میں 50 افراد زیر حراست، وزیر اعلیٰ نے کہا مجرموں کے خلاف ہوگی سخت کارروائی۔ کرناٹک میں اومیکرون کے مزید 5 کیسز کی تصدیق، ایمس ڈائریکٹر نے کہا ہندوستان کو پہلے سے زیادہ رہنا ہوگا تیار، کہیں برطانیہ جیسے نہ بن جائیں حالات۔ مشرق وسطیٰ میں امریکہ نے فضائی بمباری میں ہزاروں معصوم شہریوں کو کیا قتل، فوجیوں پر نہیں ہوئی کوئی کارروائی۔ افغانستان کی صورتحال پر OIC کا اجلاس، افغانیوں کے لیے امید کی کرن، لیے گئے کئی اہم فیصلے۔ فلپائن میں طوفان سے زبردست تباہی، تقریباً 150 لوگوں کی موت۔ ناظرین بڑھتے ہیں پہلی خبر کی طرف۔ پینٹاگون کی لیک ہونے والی دستاویزات میں ایک زبردست انکشاف ہوا ہے۔ امریکی فوج نے 2014 سے مشرق وسطیٰ میں غلط اطلاعات پر فضائی بمباری میں ہزاروں معصوم شہریوں کو قتل کر دیا ہے اور کسی بھی ذمہ دار کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ دستاویزات میں ہولناک حقائق بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ناقص انٹیلیجنس اطلاعات کے تحت کی گئی فضائی کارروائیوں میں غلط اہداف کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں دہشت گردوں کے بجائے ہزاروں معصوم شہری مارے گئے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ معصوم شہریوں کی ہلاکت پر مواخذے کے بجائے فوجی افسران اور اہلکاروں کو استثناء دیا گیا۔ چند ہی کیسز میں بے جان سی تفتیش کی گئی اور صرف 1 درجن سے بھی کم کیسز میں زر تلافی ادا کیا گیا۔ حملوں میں عمر بھر معذور ہونے والے شہریوں کے لیے بھی کوئی ادائیگی نہیں کی گئی۔ ناظرین، امریکہ کا یہ دوہرا رویہ ہمیشہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی حقوق کے خلاف ورزی کے الزامات کے تحت امریکہ کئی ممالک پر پابندیاں عائد کر رہا ہے، کئی ملکوں میں جنگ چھیڑ دیتا ہے۔ اب افغانستان میں ان کے اثاثے منجمد کر دیے گئے ہیں، لیکن حالانکہ بات یہ ہے کہ وہاں معاشی بحران سر چڑھ کر بول رہا ہے، حالات انتہائی خراب ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینیوں پر اسرائیلی دہشت گردی کے وہ حمایت کرتا ہے اور دہشت گردی کو وہاں جائز ٹھہراتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں انسانوں کی یا انسانی حقوق کی ذرا برابر بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ناظرین بڑھتے ایک اور خبر کی طرف۔ افغانستان میں ہنگامی صورتحال ہے اور خاص طور پر موسم سرما کے دوران لاکھوں افراد بھوک کا شکار ہیں، تاہم بین الاقوامی برادری کی طرف سے اب تک اس سے نمٹنے کے لیے کوئی لائحہ عمل تیار نہیں کیا جا رہا ہے اور پوری طرح سے ناکام رہی ہے۔ وہیں اسی حوالے سے پاکستان کے اسلام آباد میں اسلامی تعاون تنظیم کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں افغانستان کے حوالے سے کئی اہم فیصلے لیے گئے، جس میں ایک تو افغانستان میں کورونا ویکسینیشن کی فراہمی کے حوالے سے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے رابطہ کرنے کی بات کہی گئی۔ تو دوسری بات، افغانستان کے لیے OIC کا نمائندہ خصوصی مقرر کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ OIC افغانستان کی مدد کے لیے اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر بھی کام کرے گا، یہ بات بھی کہی گئی۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پوری دنیا اور امت مسلمہ کو احساس ہونا چاہیے کہ افغانستان کی صورتحال کتنی حساس ہے۔ اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ افغانستان کی صورتحال میں بہتری لانا عالمی برادری کی بھی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اس دوران سعودی عرب نے افغانستان کے لیے 1 ارب ریال کی مالی امداد کا بھی اعلان کیا۔ وہیں اجلاس کی میزبانی کر رہے پاکستانی وزیر اعظم نے فوری طور پر اقدامات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان افراتفری کی جانب بڑھ رہا ہے اور اس کے نتیجے میں بحران شدید اور ملک میں تشدد میں اضافہ ہو سکتا ہے، یہ کسی کے لیے بھی مناسب نہیں ہے۔ بتا دیں کہ 2 روزہ اجلاس میں اقوام متحدہ، بین الاقوامی مالیاتی تنظیم، امریکہ، روس، چین، یورپی یونین اور جرمنی سمیت جاپان کے مندوبین نے بھی شرکت کی تھی۔ ناظرین بڑھتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ فلپائن میں طوفان کے بعد زبردست تباہی مچی ہوئی ہے، ہلاکتوں کی تعداد تقریباً 150 تک پہنچ گئی ہے۔ حکام نے مزید ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ حکومت کے مطابق 3 لاکھ رہائشیوں سمیت مجموعی طور پر 7,80,000 افراد متاثر ہوئے ہیں اور 3 لاکھ افراد کو فوری طور پر اپنی رہائش گاہوں سے دوسرے مقامات پر منتقل ہونا پڑا ہے۔ فلپائن میں آنے والے اس طوفان کے دوران 195 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلی، جو ایک مرتبہ جا کر 270 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار تک بھی پہنچ گئی تھی، جس کے ساتھ ہی یہ حالیہ عرصے میں فلپائن میں آنے والا طاقتور ترین طوفان بن چکا ہے۔
تو ناظرین بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی طرف۔ اسلام نے بچیوں کو زندہ دفن کرنے کی زمان جاہلیت کی اذیت ناک رسم کا خاتمہ کیا ہے، لیکن آج بھی ایسے بدترین لوگ موجود ہیں جن کے ہاتھ نومولود بچوں کو موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے ذرا بھی نہیں ہچکچاتے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسلامی تعلیمات ہونے کے باوجود کچھ مسلمان بھی اس حیوانیت میں شامل ہیں۔ تمل ناڈو سے ایک واقعہ پیش آیا ہے جہاں ایک رشتہ دار کی صحت یابی کے لیے 6 ماہ کی بچی کو پانی میں ڈبو کر مار دیا گیا۔ نصیر الدین کے چچا اسر الدین کے بارے میں بتایا جا رہا کہ ان کی طبیعت خراب تھی۔ اس کی بیوی نے جب پیر سے اس کا علاج پوچھا تو اس خبیث نے کہہ دیا کہ ایک بچی کو اس طرح سے قتل کیا جائے کہ اس کا خون زمین پر نہ گرے، تب اسے شفا مل سکتی ہے، جس کے بعد آدھی رات میں ماں کی گود سے بچی کو اٹھایا گیا، اسے پانی میں ڈبو کر مار دیا گیا۔ بہرحال یہی ہوتا ہے جب اسلامی تعلیمات سے دوری اختیار کی جاتی ہے اور جب اللہ کی ذات سے زیادہ باباؤں اور پیر اور جادو ٹونا پر اعتماد بڑھ جاتا ہے تو اسی طرح کے واقعات پیش آتے ہیں۔ بہرحال اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین بڑھتے ایک اور خبر کی طرف۔ کرناٹک میں کیا ایک بار پھر وزیر اعلیٰ تبدیل ہونے جا رہا ہے؟ دراصل یہ سوال وزیر اعلیٰ کے بیان کے بعد ہی سامنے آیا ہے۔ دراصل گزشتہ روز اپنے انتخابی حلقے میں رانی چنما کے مجسمے کی نقاب کشائی کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ جذباتی ہو گئے اور کہا کہ اقتدار آتا اور جاتا رہے گا لیکن وہ وہیں رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں کی مہربانی ہے کہ وہ اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ وزیر داخلہ سے وزیر اعلیٰ بنے، لیکن جو پوزیشن ہوتی ہے وہ مستقل نہیں ہوتی۔ ان کے اسی بیان کے بعد سے سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ آخر کیا ہونے جا رہا ہے۔ دراصل حال ہی میں لیجسلیٹو کونسل انتخابات میں بھی بی جے پی نے 25 میں سے صرف 12 سیٹیں حاصل کی تھی، جس کے بعد بمبئی قیادت کو لے کر سوال اٹھنے لگے تھے، جبکہ یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ بمبئی پارٹی کے تمام رہنماؤں کو ساتھ لے کر چلنے میں بھی ناکام ثابت ہوئے ہیں، اور وزیر اعلیٰ بنتے ہی بیلگاوی سیٹ ہارنے کے بعد سے یہ سوال اٹھنے لگے تھے کہ آخر ان کی قیادت کیا کر رہی ہے، لیکن اب آگے کیا ہوگا یہ تو دیکھنے والی بات ہوگی۔ تو نظر بڑھتے ایک اور خبر کی طرف۔ ہندوستان میں موب لنچنگ کی وارداتوں میں مسلسل اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، خاص کر بی جے پی حکمراں ریاستوں میں تو شرپسند عناصر بے لگام ہو چکے ہیں۔ ہریانہ کے پلول ضلع کے گاؤں حسنگ آباد کے رہنے والے 22 سالہ مسلم نوجوان کو اتنا مارا پیٹا گیا کہ اس کی موت واقع ہو گئی، اور حملہ کرنے والے کوئی اور نہیں تھے، اسی کے غیر مسلم دوست تھے۔ حملے کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد 2 ملزمان وشال اور آکاش کو گرفتار کیا گیا، جبکہ اس کا اہم ملزم جو ہے وہ اب بھی فرار بتایا جا رہا ہے۔ ویڈیو میں خان کو مارنے والے شخص کو بار بار یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ ہم ہندو ہیں، میں ہندو ہوں۔ انہیں پولیس نے حالانکہ فرقہ وارانہ زاویے سے انکار کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ ناظرین ایک اور خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ گروگرام میں ہم جانتے ہیں کہ کس طرح کے واقعات ہفتے میں پیش آتے ہیں۔ جمعے کے روز وہاں نماز کے دوران کس طرح سے شرنگیدی کی جا رہی ہے، تو وہیں اب اسی معاملے کو لے کر راجیہ سبھا کے ایک سابق رکن پارلیمنٹ نے مذہب پر عمل کرنے کے حق پر سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ سابق ایم پی محمد ادیب نے عدالت عظمیٰ سے رجوع کیا اور ہریانہ کے افسران کے خلاف نفرت انگیز جرائم کے نتیجے میں فرقہ وارانہ جذبات کو روکنے کے لیے پہل کی ہدایات کی تعمیل کرنے میں ناکام رہنے پر کارروائی کی درخواست کی ہے۔ بتا دیں کہ ہریانہ میں مسلسل کئی ماہ سے نماز جمعہ کے خلاف ہندوتوادی تنظیموں کے ہنگامہ آرائی اشتعال انگیزی جاری ہے، جس کے سبب پچھلے ہفتے کی بات کی جائے تو کئی مقامات پر نماز ادا نہیں کی جا سکی جہاں پہلے نماز ادا کی جا رہی تھی، جبکہ وزیر اعلیٰ ہریانہ کے بیان کے بعد شدت پسند تنظیموں کے حوصلے 7ویں آسمان پر پہنچ چکی ہیں اور اب کھلم کھلا مسلمانوں کو اشتعال دلانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، اور جس کی ہم نے کئی ساری مثالیں دیکھی گزشتہ ہفتے اس کی ویڈیوز وائرل ہوئی تھی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انتظامیہ اور حکومت شرپسندوں پر کارروائی کے بجائے مسلمانوں کو ہی مورد الزام ٹھہرا رہی ہے اور شدت پسندوں کی ہی زبان بول رہی ہے۔ تو ناظرین بڑھتے ایک اور خبر کی طرف۔ کیرل کے الپوزا ضلع میں گزشتہ روز 12 گھنٹے سے بھی کم وقفے میں 2 سیاسی لیڈران کا قتل کر دیا تھا، جس کے بعد سے وہاں ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ معاملے کے فرقہ وارانہ رنگ اختیار کر لینے کے اندیشوں کے سبب انتظامیہ نے پورے ضلع میں امتناعی احکامات نافذ کر دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی قتل کے سلسلے میں تیز رفتاری سے جانچ کو آگے بڑھاتے ہوئے 50 افراد کو فی الحال تحویل میں لیا گیا ہے۔ پولیس نے قتل کے شبے میں جن 50 افراد کو حراست میں لیا ہے ان میں سماج دشمن عناصر، عام شہری اور بی جے پی RSS نیز ایس ڈی پی آئی کے کارکنان بھی شامل ہیں۔ اس کی اطلاع انسپکٹر جنرل نے دی ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ جن افراد کو حراست میں لیا گیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سب کے سب مجرم ہیں، بلکہ پولیس ابھی ان دونوں قتل کے سلسلے میں جانچ کر رہی ہے۔
ناظرین بڑھتے ایک اور خبر کی طرف، یو پی اسمبلی انتخابات قریب ہیں تو ایک دوسرے پر الزام تراشیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے اب انکم ٹیکس کے چھاپے کے بعد کہا ہے کہ ریاست کی بی جے پی حکومت اب ان کے پارٹی کے دفتر کے تمام فون ٹیپ کروا رہی ہے، اور اکھلیش یادو نے یہاں تک کہ دعویٰ کیا کہ وزیر اعلیٰ خود ان میں سے کچھ ریکارڈنگ کو شام ہر روز سنتے ہیں۔ اس بیچ کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی نے بھی فون ٹیپنگ کے الزام پر یوگی سرکار کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اس ضمن میں پوچھے گئے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کا کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے مسائل کو سننا، سمجھنا اور حل کرنا اور مظالم کو روکنا، یہ سب کرنے کے بجائے حکومت اپوزیشن کے فون ٹیپ کروا رہی ہے۔ وہ انکم ٹیکس کے چھاپوں کے تعلق سے جب ان سے کچھ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے تبصرہ تو نہیں کیا، لیکن انہوں نے اتنا ضرور کہا کہ حکومت جانچ ایجنسیوں کا غلط استعمال کر رہی ہے۔ جموں کشمیر میں نئی پارٹیاں اب وجود میں آ رہی ہیں۔ اس کو لے کر پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے اسے بی جے پی کی سازش قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی 5 اگست کے غیر قانونی اور غیر آئینی فیصلے کو جائز ٹھہرانے کے لیے راہ ہموار کرنا چاہ رہی ہے، اس لیے وہاں نئی پارٹیاں تشکیل دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دفعہ 370 کی بحالی کے لیے خاطر خواہ ہماری پرامن جدوجہد جاری رہے گی۔ موصوفہ نے بتایا کہ بھاجپا تب تک جموں کشمیر میں الیکشن نہیں کرائے گی جب تک مسلمانوں کو فرقوں کی بنیاد پر تقسیم نہ کیا جائے، اور اس کے لیے بڑے پیمانے پر سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ محبوبہ نے عوام ناز سے بھی اپیل کی کہ وہ بھاجپا کے عزائم سے ہوشیار رہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں اپنا وجود قائم و دائم رکھنا ہے تو پرامن جدوجہد جاری رہنی چاہیے۔ بتا دیں کہ 2019 کے بعد سے وہاں الیکشن نہیں ہوئے ہیں اور فی الحال اب تک وہاں گورنر راج ہی چل رہا ہے۔ تو بڑھتے ایک اور خبر کی طرف، کورونا کا نیا ورژن اومیکرون اب ملک میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ کرناٹک میں مزید 5 نئے مریض سامنے آ چکے ہیں۔ یہ جانکاری کرناٹک کے وزیر صحت نے دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 5 مریض دھارواڑ، بھدراوتی، اڈپی، منگلورو سے سامنے آئے ہیں۔ اس دوران ایمس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رندیپ گلیریا نے نئے ویریئنٹ کے تعلق سے سب کو ہوشیار کیا ہے۔ انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ نئے ویریئنٹ کے لیے ہندوستان کو پوری طرح سے تیار رہنے کی ضرورت ہے اور امید رکھنی چاہیے کہ ہندوستان میں برطانیہ جیسے حالات نہ ہوں گے۔ واضح ہے کہ برطانیہ میں حالات بہت ہی خراب ہو چکے ہیں اور اعداد و شمار کے مطابق وہاں ہر روز 10,000 اومیکرون کے نئے معاملے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق جن ممالک میں کورونا ویکسینیشن کی شرح زیادہ ہے وہاں یہ ویریئنٹ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ تو ناظرین بڑھتے ہیں باخر خبر کی طرف۔ دہلی میں زبردست سردی ہو رہی ہے۔ دہلی میں آج یعنی کہ 20 دسمبر کی صبح کم سے کم درجہ حرارت 4.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے قومی راجدھانی دہلی میں دن بھر ٹھنڈی ہوائیں چلنے کی بھی پیشگوئی کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی محکمہ موسمیات نے یلو الرٹ بھی جاری کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا ماننا ہے کہ اتراکھنڈ، جموں کشمیر اور ہماچل پردیش کے کئی علاقوں میں برف باری ہو رہی ہے۔ اس کا براہ راست اثر میدانی علاقوں پر پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے درجہ حرارت گر رہا ہے۔ تو ناظرین کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔